افتتاحی تقریر کے لیے ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام آیت اللہ عظمیٰ مولانا سید حمید الحسن صاحب تقوی خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ، قرآن کریم کے دوسرے سورہ کی 124ویں آیت سے بات کچھ کی ہے شروع، چند لفظیں کہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے لیے، اس کو منعقد کرنے میں ہمارے نصیر میاں کی بڑی محنتیں اور جو ان کے ساتھ کے رفقا اور شرکاء ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں اور جو جہاں بھی ہے۔ آج کی تاریخ ہماری شیعی تاریخ کے لیے، اسلامی تاریخ کے لیے اور انسانی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہے کہ جن کے بارے میں ہم لوگ ان کی بالکل ابتدائی زندگی سے ان کی آخر حیات تک ہر بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف شخصیتوں کے بارے میں بڑے عقیدے اور بڑی محبتیں اور بڑے احترامات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے چاہنے والے سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، لیکن کم ہوتا ہے ایسا کہ لوگ اپنے مذہبی رہنما جس سے وہ محبت رکھتے ہیں اس کی بالکل ابتدائی زندگی سے آخری زندگی تک کے تمام حالات سے واقف ہوں۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ اپنا انجام دے رہا ہے۔ میں آتے وقت مشکل میں تھا کہ کیسے پہنچوں گا۔ تمام راستے اس مذہبی پروگرام کو منانے والوں سے ہر جگہ تقریباً مشکلات تھی۔ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا، کوئی مذہبی تنفر یا مخالفت یا کسی مذہبی اختلافات کو سامنے لانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نے سوال کیا ان لوگوں سے جو یہ تاریخ مناتے ہیں، معلومات کے لیے۔ ایک شخص کو اپنے بچے سے نفرت ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے اپنی بہن سے مدد مانگی، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بہن کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس جو ادھر سے صلاحیت دی گئی ہے وہ یہ کہ وہ آگ میں نہیں جل سکتی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بچے کو مجھے دے دو، جب وہ ہر طرح اسے ہلاک کرنے سے عاجز ہو چکا، اسے مجھے دے دو، میں آگ میں نہیں جلتی ہوں، مجھے ادھر سے یہ طاقت دی گئی ہے کہ آگ میں نہ جلوں، میں اسے آگ میں لے کر بیٹھ جاؤں گی، لوگ سمجھیں گے جب میں نہیں جلوں گی تو یہ بھی نہیں جلے گا، لیکن چونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں اس لیے جل جائے گا۔ یہ چھوٹی سی بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا، آگ بھڑکائی گئی اور اس میں وہ اس بچے کو لے کے بیٹھ گئی۔ چونکہ نیت اس کی خراب تھی
کہ اس بہانے یہ جل جائے گا میں بچ جاؤں گی، میں تو نہیں جل سکتی، آگ مجھے نہیں جلا سکتی، مجھ میں اتنی صلاحیت قوت طاقت دی گئی کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ اس بچے کے پاس تو نہیں ہے، یہ میری گود میں ہوگا، پھوپھی کی گود میں ہوگا، بھتیجا اس کا، دنیا یہی سمجھے گی پھوپھی لے کے بیٹھی، یہ تو نہیں جل سکتا، یہ جل جائے گا۔ تو جو اس سے بھی اوپر طاقت تھی، اس نے اس کی اس نیت کو دیکھ کر اس کے آگ میں نہ جلنے کی صلاحیت کو واپس لے لیا، اور وہ آگ میں جل گئی، بچہ بچ گیا۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو بچہ بچ گیا وہ بھی بڑی شخصیتوں میں شمار ہوا۔ اب میں کوئی اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اس بچے کی باقی صلاحیتیں کیا رہی۔ جو بچ گیا اس کی صلاحیتیں تو ہم کو بتاؤ۔ تو بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں اپنے اعتقادات میں جن کو لے کر چلتی ہیں، ان کی کم سنی کے واقعات تک جائیں گی بھی تو کچھ ایک آدھ چیز سمجھ میں آئے گی، اور اس کے علاوہ اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوگی۔ وہ جس کو یہ طاقت ملی تھی کہ نہ جلے وہ جل گئی، جس کے پاس صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جل جائے وہ نہیں جلا۔ تو یہ تو کم سے کم ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں صلاحیتیں دینے والا وہ ہے جس کا اقتدار آگ پر تھا، جس کا اقتدار آگ پر تھا، اسی نے کسی اور شخصیت کو، میں مثالاً کہہ رہا ہوں، خالی تشبیہ ان کے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ کسی اور کے لیے جب وقت آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اے آگ اس کو نہ جلا، یہ نہیں صرف کہا یا نار کونی بردن، اے آگ تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا، یہ نہیں کہا بردن و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی کی بھی ذلیل بنے۔ یہ ہے جو وہ طاقت دیتا ہے وہاں، اور جس کو یہ قوت ملی تو اس نے جب وقت آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، دونوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور یہ دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، تقبل منا، اس کو قبول کر۔ اور پھر 3 دعائیں اور مانگی، 3 آیتیں بعد کی مسلسل انہی آیات کے ذریعے سے۔ پہلی آیت بھی دعا جو میں نے ابھی پڑھی اور تلاوت کی، اس کے بعد کی بھی دعا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، آخر تک۔ اس کے بعد کی بھی آیت دعا، ربنا وابعث فیہم۔ اس کو میں پوری آیت کو پڑھتا ہوں تاکہ ایک نتیجے تک آپ کے ذہن کو لے آ سکوں۔ جس وقت یہ دعا مانگی جا رہی ہے اس سے 2000 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد اس دعا کا نتیجہ سامنے آیا۔ 2500 سال پہلے، ابھی کعبہ نہیں، نئی تعمیر کے ساتھ ہے پرانی تعمیر، منہدم ہو چکا ہو، صرف آثار ہیں یا ٹوٹے پھوٹے آثار ہیں، اسے ٹھیک کرنا ہے۔ وہاں پر کیا ہاتھ بلند کیے، ربنا وابعث فیہم، ہم نے جو دعا مانگی ہے پالنے والے کہ ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک گروہ کو ایسا بنا جو آپ جانتے ہیں، ایک گروہ کو ایسا قرار دے کہ جو تیری عبادت کرنے والے ہوں، امتاً مسلمتاً لک، ہماری اولاد میں۔ پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ حضرت ابراہیم نے اس سے پہلے بھی ایک دعا مانگی تھی، اور اس میں جب آپ کو بہت بڑی سند مل گئی کہ آپ امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اس کے خلیل بھی ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ بارگاہ رب چاہا کہ کیا میری ذریت میں سے بھی یہ امامت، قیادت، رہبری کا منصب کسی اور کو ملے گا ذریت میں؟ تو جواب آ گیا تھا کہ نہیں، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وہیں طے کر دیا گیا کہ آپ
اپنی تمام ذریت کے لیے یہ تمنا نہ کیجیے کہ سب منتخب ہوں گے، ان میں ظالم بھی ہوں گے اور اچھے کردار والے بھی ہوں گے، تو ظالموں کو الگ کر کے دعا مانگیے۔ تب حضرت ابراہیم نے اب جو دعا مانگی، پالنے والے ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا اطاعت شعار قرار دے کہ اب سب کی دعا میں نہیں مانگ رہا ہوں، ایک اپنی ذریت کے ایک گروہ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اور اب اس میں سے کسی کو منتخب کر۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اب اس کے بعد کی دعا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد کی اب دعا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ توجہ کرنا، ہم نے اپنی ذریت، اپنی آل، اپنی اولاد میں جس کے لیے دعا مانگی ہے کہ اس کو اسلام پر رکھ، اسی میں سے ایک کو اپنا رسول بناؤ، اسی میں سے ایک کو اپنا رسول بناؤ۔ اب خیال کر لیجئے کہ جناب ابراہیم کی دعا اگر کعبے کے لیے قبول ہو گئی کہ اسے قبول کر، تو کعبہ قبول کر لیا گیا ان کی تعمیر کے اعتبار سے۔ اب انہی کی یہ بھی دعا ہے کہ ہماری ذریت میں ایک گروہ کو اسلام پر رکھ۔ یہ نہیں کہا 100 سال 200 سال، ہمیشہ، یہ دعا اب ہمیشہ کے لیے ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اسلام پر، ومن ذریتنا امتاً، اب جب تک حضرت ابراہیم کی ذریت ہے اس میں ایک گروہ کو اسلام پر ہونا ہے۔ ذرا خیال کیجئے گا کہ جب یہ دعا 2500 سال کے بعد جواب دے رہی ہے، جواب دعا کیا آیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے ایک گروہ میں سے ایک اسلام کو بنا دیا، ایک نبی کو بنا دیا، ایک رسول کو بنا دیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ 2500 سال تک ابراہیم کی یہ دعا جب آگے بڑھتی چلی گئی تو اس میں تلاش کرو کہ یہ 2500 سال تک گروہ مسلمین کون سا ہے؟ تشریف لائے۔ آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات سب مل کر پڑھیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ، ایک نے نہیں دونوں نے دعا مانگی، دونوں کی دعا کریں، بس ختم کر رہا ہوں بات۔ دونوں نے کیا دعا مانگی کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسلام پر رکھ، وابعث فیہم رسولا منہم، اسی گروہ میں سے ایک کو مبعوث کر رسالت کی حیثیت میں۔ تو مجھے بتاؤ کہ 2500 سال گزرے اور اب یہ کوئی ایک ایسا گروہ تو لاؤ کہ جو اسلام پر ہو اور اسی میں سے رسول ہو۔ اب نہ کہنا کہ رسول جس کی آغوش میں پلے وہ مسلمان نہیں تھا۔ بات کو میں تمام کرتا ہوں کہ اس لیے قرآن کی آیت خود دلیل ہے کہ جس گروہ میں رسول مبعوث ہو رہے ہوں گے اس کو اسلام پر ہونا ہے۔ اب جو اسلام پر گروہ ہے جس میں سے رسول مبعوث ہوئے ہیں، کیا وہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، کون ہے؟ کہنا پڑے گا کہ نہیں، کوئی ابو طالب ہے، کوئی عبد المطلب ہے، اسی گھروں سے۔ مبارک ہو آپ سب کو آج کی تاریخ۔ اور میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ تمام مذاہب میں کم سنی میں تفصیلات کے ساتھ جس کو وہ مانتے ہوں واقعات نہیں ملتے ہیں۔ ہاں، جس کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہیں، اگر ان کی کمسنی تک جائیں گے تو کمسنی سے بھی سارے واقعات چاہنے والوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کون آیا تھا، کس کی آغوش میں آیا تھا، کس جگہ آیا تھا، کس شان سے آیا تھا، جس کو سارے تفصیلات سمجھنا ہو وہ کعبے تک آئے، مولود کعبہ کو دیکھے اور رسول کی آغوش کو دیکھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ بیٹھ نہیں پاؤں گا، ہمیشہ تو بیٹھتا تھا، لیکن اجازت چاہوں گا اپنے تمام حضرات علماء سے بھی جو تشریف فرمائے، آپ سب سے بھی خدا سب کو مبارک فرمائے انشاءاللہ ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ صلوات محمد۔